بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج آپ تمام حضرات اکثر علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں یا طلبہ، تو صرف آپ سے 2-3 گزارشات جو ہے وہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، اور باقی لوگ جو عالم بن رہے ہیں تو بالکل اطمینان سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو عام مسلمان ہیں وہ دین کو فتوے کے ذریعے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں لاگو کرتے ہیں۔ جو عام مسلمان ہیں وہ دین کو فتوے کے ذریعے سمجھتے بھی ہیں، اپنے اوپر بھی لاگو کرتے ہیں، اپنے گھر والوں۔ لیکن جو علماء ہیں وہ دین کو اپنے فہم سے، اپنے تدبر سے، اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے اس کو لوگوں کے درمیان قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب دونوں کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں وہ تھوڑے الگ ہیں۔ عام مسلمانوں کے طریقہ کار بہت آسان ہے، علماء کے لیے بہت سی پیچیدگیاں، بہت سے مسائل، بہت سی باتیں، ان کو صحیح سمت لے کے جانا اور اپنی قوم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے رکھنا، یہ ان کے آگے ایک چیلنج کی طرح ساری زندگی رہتا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ جو عالم ہیں یا جو کل کو عالم بنیں گے آپ میں سے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو حرف بحرف قبول کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی۔ آج کل کیونکہ AI کا دور آ گیا ہے تو ہر آدمی کوئی محدث بن گیا ہے، کوئی مفسر بن گیا ہے، کوئی مفتی اعظم ہو گئے ہیں، کوئی شیخ الحدیث ہو گئے ہیں آن لائن۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور پگڑی باندھی اور اس کے بعد شروع ہو گئے۔ نہیں، دین کی جو بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے، اس میں جس کو انہوں نے مرکزی اہمیت دی ہے، یعنی میل کا جو پتھر ہے یا بنیاد کا جو پتھر ہے، اس کو کس چیز کو بنایا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب دنیا بنانی تھی تو جب روحیں پیدا کی گئیں تو سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا گیا، اور پھر تمام روحوں سے ان کے خاتم النبیین ہونے کا حلف لیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کا بھی ابھی وجود نہیں تھا تو جس ذات کا ذکر تب آیا جب کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اس ذات نے جب مکہ المکرمہ میں ولادت کے بعد اپنی عمر کے 40 سال گزار دیے، جب یہ انکشاف کرنا تھا لوگوں پہ
جب یہ راز لوگوں کو بتانا تھا کہ میں وہ محمد ہوں جن کے لیے اللہ نے کائنات کی تکمیل فرمائی ہے، میں وہی ہوں جن کی اتباع اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میں وہی ہوں جن کے بارے میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ اور اللہ کے حضور بات نہ بنتی ہو تو محمد علیہ السلام کا نام لے کے تم نے اپنے رب کے ساتھ اپنی بات منوا لی۔ وہ نبی جن کو تمام انبیاء کی امامت دی گئی ہے، جن کو خاتم النبیین بنایا گیا، جن کو اتنا بڑا لقب دے دیا کہ آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی انسان تھا، آپ سب سے اولین ہیں انبیاء میں۔ اور جب آپ آ گئے تو فرمایا بھی اب آپ جیسا بھی کوئی اور روئے زمین پر نہیں ہے، اور جب آپ پردہ فرما گئے تب بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اب آپ جیسا کوئی اور آنے والا نہیں ہے، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تب بھی یہ اعلان ہوگا کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کسی کی ذات ہے تو اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی ہے، حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اگر بشر میں سے تمام کائنات میں اگر سب سے زیادہ محترم کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب اندازہ لگائیں جس ذات کی فضیلت اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو خدا ہے، جو پالنہار ہے، جو رب ہے ہمارا، جس کو ہم ایشور کہتے ہیں، اکال پرکھ کہتے ہیں، جو کائنات کو پالنے والا ہے، وہ رب خود کہتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے فرشتوں سے کہ میں اللہ ہو کر محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں۔ کون سلام بھیج رہا ہے جی؟ اللہ سلام بھیج رہے ہیں۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا میں بھی اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی اپنے محبوب پر سلام بھیجا کرو۔ کچھ لوگوں کا پھر سوال تھا اللہ سے کہ اللہ آپ کو مان لیتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ کا کہنا مانتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کو مانیں گے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا تمہاری باتیں تو ساری ٹھیک ہے لیکن جو مجھے ماننا چاہتے ہیں وہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد کر لیں۔ جو محمد علیہ السلام کا وفادار ہوگا وہی اللہ کے حضور وفادار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو میں تحمید باندھ رہا ہوں آپ سے، یہ صرف شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ تو اتنی بلند ہے کہ کوئی انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذات جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس ذات نے جب انکشاف کیا مکے کے لوگوں کے سامنے، جب اہل مکہ کو یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز بنیاد بنائی؟ کیا بنیاد بنائی؟ آپ کہہ سکتے تھے نا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، یہ خانہ کعبہ میرے ابا نے بنایا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دادا نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے جی؟ نبی علیہ السلام کے دادا۔ پڑھی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر ایک نماز میں ان کے بڑے دادا ابو کا نام لیتا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، یہ خانہ کعبہ ہمارے باپ نے بنایا ہے۔ وہ بتا سکتے تھے کہ میں دنیا میں سب سے معتبر ہوں، اور وہ کہہ بھی دیتے تو تب بھی لوگ یقین کرتے،
لیکن انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو اپنی گفتگو کے لیے بنیاد نہیں بنایا، بلکہ تمام مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک مختصر سا سوال کیا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، میرا کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیچھے ایک دشمن ہے وہ آ کے حملہ کر دے گا، کیا یقین کر لو گے؟ کیا تمہیں میری ان باتوں پر یقین ہوگا؟ تو پورے مکے کے وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے پیارے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ اتنے نرم دل ہیں کہ آپ نے آج تک کبھی ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہیں نکالا، آپ اگر اب کہہ دیں کہ پیچھے دشمن ہے ہمیں یقین آ جائے گا۔ غریب مسکین اٹھے، اے پیاری صورت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا پیارا کوئی دیکھا نہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، جو مسکینوں کی ہمدردی کرتا ہو، جو غلاموں پر رحم کرتا ہو، آپ تو سچے، آپ بات تو کیجئے۔ عورتیں اٹھ کے کھڑی ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا کوئی نہیں مکے میں جس نے بیٹیوں کو عزت دی ہو، آپ ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر کی عزت ہے، آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، کیونکہ آج تک آپ نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، شرم و حیا کا مجسم آپ کی ذات گرامی ہے۔ بڑے بڑے کاروباری اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 40 سال میں کتنی مرتبہ کاروبار آپ کے ساتھ کیا ہے، کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن رب کعبہ کی قسم آپ نے کبھی ایک رتی آگے پیچھے نہیں ہونے دی، حق والوں کو ان کا حق پہنچائے۔ جب سب لوگ گواہیاں دینے لگے تو نبی علیہ السلام نے کہا سنو، اگر تم میرے کردار کی گواہی دیتے ہو تو سنو، تو پھر میں تمہیں اپنے ایک رب کی طرف بلاتا ہوں جس کی طرف سے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مولویوں، نبی علیہ السلام نے اپنی بنیاد کے اندر جو پتھر رکھا دین کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی فضیلتیں نہیں تھی، انہوں نے اپنے کردار کی بات سب سے پہلے رکھی کہ آؤ ہمارے کردار کو دیکھو، اور اگر تمہیں لگتا ہے اور تمہیں یقین ہے کہ اس جیسا کردار کائنات میں کوئی نہیں، تو پھر آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جاؤ۔ تو پتہ یہ لگا علم کے ساتھ کردار ضروری ہے، گھر میں کردار ضروری ہے، بازار میں کردار ضروری ہے، سیاست میں کردار ضروری ہے، کاروبار میں کردار ضروری ہے۔ اگر کردار ہی نہیں ہے پھر آپ اپنے کے جتنے مرضی ماہر بن جائیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو علماء کو سب سے پہلے اپنے کردار کے اوپر توجہ دینی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی بڑے بھی تقاریر کی تیاری کرتے ہیں۔ میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، ہمارے اکابرین بالخصوص حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب گفتگو ہو تو پہلے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں جو آپ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، آپ کی مدد ہوگی تو بات دلوں کے اندر اتری، آپ کی مدد اگر نہ ہوئی تو بات دلوں میں اترنے والی نہیں ہے۔ پتہ یہ لگا کہ ایک مقرر کو منبر رسول پر کھڑا ہونے سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے اس پر رات کو اٹھ کر سجدہ کرنا ہوگا، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، تب وہ اس مقام پر جا کے نبی علیہ السلام کی ترجمانی کر سکے۔ جن کی اصلاح کے لیے بات کریں گے ان سے اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہم نے اپنا کام کیا، آقا اصل کام تو آپ کا ہے، دلوں کو پھیرنے والی تو ذات آپ کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ سے جب مانگیں گے ساتھ میں اور پھر اپنے کردار کی طرف دیکھیں گے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نیک انسان ہوں کہ بد کردار انسان ہوں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کریں؟ فرمایا یہ تو بالکل آسان ہے۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب تم تنہا ہوتے ہو یا رات کو اکیلے بستر پہ ہوتے ہو یا کہیں آپ اکیلے بیٹھے ہو، اس وقت کیا سوچتے ہو؟ کیا کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کا ارادہ سوچتے ہو؟ کیا کسی کے ساتھ ٹھگی مارنے کا ارادہ سوچتے ہو؟ کیا کسی کے مرنے کی دل میں دعا کرتے ہو؟ کیا کسی سے بدگمان ہوتے ہو؟ کیا کسی کے متعلق حسد رکھتے ہو؟ اگر ساری گندی باتیں ذہن میں آتی ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک گندے
انسان ہیں. اور اگر تنہائی میں آپ کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, آپ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنی بہن کو جا کے کچھ ہدیہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, آپ اپنے غریب پڑوسی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے ارادے سے سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ کچھ دے تو میں اس کو بھی دوں گا, آپ لوگوں کو جوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ دوسروں کے گناہوں کو چھپانے کی ہمت رکھتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں اچھی باتیں آ رہی ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں, اور اگر گندی باتیں آ رہی ہیں تو کپڑے پہن کے کوئی بندہ اچھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ بندے کے دل کو دیکھتے ہیں, لباس کو نہیں دیکھتے. تو علماء کو ضروری ہے کہ ان کا کردار, نبی علیہ السلام نے پہلی گفتگو اس پہاڑ پہ یہی کی ہے, کبھی دوبارہ اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا. فرمایا میں کھڑا ہوں, تمہیں یقین ہے کہ میں جو کہوں گا سچ ہے, کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ آ جائے. تمام مشرکین مکہ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کی اس بات کی تائید فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ دیں گے ہم اس کو تسلیم کر دیں گے. تو آپ کو کچھ تسلیم کروانا ہے تو پہلے اپنا کردار صحیح کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا. آج کل تو زیادہ لوگوں کی فکر اسی میں ہے کہ دوسرے کی بے عزتی کیسے کرے, اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسرے کی بے عزتی کیسے کرے. تو پھر وہ ذہن میں اس کے یہی چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے کہ اچھا اس کی مونچھیں دیکھتا ہوں, اس کی داڑھی چیک کرتا ہوں, اس کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے یا نیچا ہے. وہ فروعی مسائل میں ایک مکھی کی طرح اپنی قوم کے اوپر تنقید کرتا رہتا ہے اور قوم کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیتا ہے, جس کی بنا پر اللہ کی مدد آپ کی طرف آنے والی ہے. عام لوگ ہیں, میں نے شروع میں کہا, عام لوگ فتوے کے ذریعے دین کو سمجھتے ہیں. مولوی اپنے تقوی, اپنے فہم, اپنے تدبر کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ رحمہ. دیوبند سے آگے, سہارنپور سے آگے بیہٹ ایک جگہ ہے, تو بیہٹ اڈے سے رائے پور کا فاصلہ 10-1 میل کا ہوگا. تو وہاں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر بزرگ ہوتے ہیں ہر علاقے میں بڑے بڑے, جیسے یہ پورا آپ کا کیا کہتے ہیں مراٹھواڑہ ہے, گجرات ہے, مدھیہ پردیش ہے, یہاں 2-3 بڑے بزرگ مولانا احمد خان پوری جیسے اور حضرت مولانا بستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ حضرات کو میسر آئے. تو جیسے ایک بزرگ ہوتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے پاس جاتے ہیں بھائی. اچھا اگر وہی بزرگ اٹھ کے کسی اور کے پاس جائے, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی بڑا مولوی ہو, بڑا پیر ہو, ہزاروں لوگ جاتے ہیں. اب وہ پیر خود ہی اٹھ کے اگر کسی کی چوکھٹ پہ جائے تو اس کا مطلب وہ پیر اس سے بھی بڑا ہوا کہ نہیں بھائی؟ بڑا ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, تو کون جاتا ہے ان کو ملنے؟ شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی. مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت بنائی. مولانا قاری محمد طیب صاحب حکیم الامت محتمم دارالعلوم دیوبند کہاں جاتے ہیں؟ رائے پور. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کہاں جاتے ہیں؟ رائے پور. مولانا علی حسن ندوی بہت بڑے مفکر اپنے دور کے, کہاں جاتے ہیں ہر مہینے؟ رائے پور. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جنگ آزادی کا سب سے بڑا مجاہد بار بار کہاں جاتا ہے؟ رائے پور. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اس جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا مقرر, کہاں جاتا ہے؟ رائے پور. حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے ہم اثر ہیں, لیکن وہ کہاں جاتے ہیں ملنے؟ رائے پور. اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی بھارت کے پہلے مفتی اعظم کہاں جاتے ہیں ملاقات کے لیے؟ رائے پور. مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ پہلا مولوی ممبر پارلیمنٹ جو جیت کے پارلیمنٹ کے اندر گیا, وہ کہاں جاتا ہے مشورہ کرنے کے لیے؟ رائے پور جاتا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جتنے مولوی ہیں, مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے مرکز کو کہاں رکھتے ہیں؟ روحانیت کے مرکز کو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب
رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے۔ اب اندازہ لگاؤ جن مولویوں کے پیچھے لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ مولوی ایک اور مولوی کے پیچھے لگے ہوئے، اب وہ کیسا مولوی ہوگا بھائی؟ اندازہ لگاؤ، جن کے پیچھے، جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ لوگ کہیں چلے جاتے تھے، لاکھوں لاکھوں لوگ پیچھے ہوتے تھے، آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 75 سال پہلے۔ تو یہ سب اپنی فیل فالوئنگ کو چھوڑ کے ہر مہینے، ہر ہفتے جب بھی وقت ملتا تھا تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی روحانیت کے لیے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے۔ اب حضرت رائے پوری جو تھے وہ بالکل گاؤں میں رہتے ہیں، ان کی خانقاہ بالکل گاؤں کے اندر ہے، تو سب مولوی اکثر جو بڑے مولویوں کے علاوہ عام طلبہ بھی سارا ہفتہ جاتے تھے۔ تو حضرت کے گاؤں کا ایک بندہ نماز چھوڑتا تھا بار بار، تو حضرت نے اسے ایک دن اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو مجھے بڑی فکر ہے کہ تم نماز پڑھا کرو۔ اب اس بندے نے کیا کہا؟ وہ سہارنپوری زبان میں اس نے کہا کہ اجی میں نماز تو پڑھنا چاہوں لیکن میں وضو نہیں کر سکتا، مطلب نماز تو پڑھوں گا، وضو کرنے کی میری طبیعت نہیں چاہتی۔ اب وہاں آج کل کے جو آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی بات بعد میں ہوتی ہے، فتویٰ پہلے واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، ابھی گفتگو انداز بھی نہیں ہوتا، پتہ ہے جی، پہلے ہی اعلان کفر ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اسلام سے نکال دیا گیا ہے، فلاں کو اسلام میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو وہاں نئے نئے کچھ مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب اس نے کہا کہ جی حضرت میں تو بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، تو وہ بیچ میں سے 2-4 مولوی بول پڑے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور شاعر اسلام سے انکار کفر کا موجب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اسلام کے دستور کی چیزوں میں سے انکار کر دے تو خارج ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا، جن کے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، تو علماء کی طرف مسکرا کے پوچھا ہے میرے بچوں، یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، میں نے بلوایا ہے کہ آپ نے بلوایا ہے؟ بولے حضرت آپ نے بلوایا۔ بولا پھر مجھ کو بات تو کرنے دو۔ اب وہ بات شروع ہوئی، پوچھا بھی کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ جب مدعے پہ آ گئے تو حضرت نے کہا وعدہ کر لے تو نے میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے کچھ دن تک۔ کہنے لگا وعدہ تو کر لوں گا پر میں وضو نہیں کرنے کا۔ تو حضرت نے آگے ہاتھ بڑھایا، فرمایا چل پکا وعدہ کر، تو بنا وضو کے ہی پڑھنا ہے، پڑھنی میرے ساتھ ہے۔ عالموں کے سرپرست ہیں نا، بڑے عالم ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ دین کیسے قائم کرنا ہے، ان کو یہ تمیز ہے کہ دشمن میں اور دوست میں فرق کیا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک بہت مطلب اپنے حساب سے بہت بڑے مولوی ہیں، وہ آئے تو انہوں نے مجھے آ کے کہا میں نے فلاں فلاں فتویٰ پڑھا، فلاں فلاں لوگ جو قادیانیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں بس وہ اسلام سے خارج ہے، ان کا رگڑا پھیر کے باہر کرو بس ان کو اسلام سے۔ تو یہاں اب انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا، تو حضرت نے ان کو سمجھایا، تو اس سے وعدہ لیا کہ بھائی تو نے نماز کہتا جی بنا وضو کے، فرمایا چل بنا وضو کے آ جا۔ اب انہوں نے وعدہ کرنے کے بعد ظہر کی نماز حضرت کے ساتھ بغیر وضو کے پڑھی۔ اب دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی زبان نہیں استعمال کرتے، وہ اللہ سے پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو بغیر وضو کے اس نے ظہر پڑھی، عصر کی اذان ہوئی بغیر وضو کے پڑھی، مغرب کی اذان بغیر وضو کے نماز حضرت کے ساتھ پڑھی۔ تو جب عشاء کا وقت ہوا تو وضو خانے پہ بیٹھا وضو کر رہا تھا، کسی نے جا کے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میں بنا وضو کے نماز پڑھا کروں گا، میں تو نماز کے اندر وضو کروں گا ہی نہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یار اب میں کیا کروں، اس مولوی نے جب نماز پڑھانے لگا ہی دیا ہے تو سوچتا ہوں وضو کر کے صحیح طرح پڑھ لوں۔ اب اگر اس کو بھگا دیتے تو وہ مستقل گمراہی کے اندر چلا جاتا۔ جب کوئی اپنا بگڑ جاتا ہے، جب کوئی جس طرح آپ کے جسم کا کوئی اعضاء اگر خراب ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس اعضاء کو کاٹ کے جسم سے علیحدہ کر دیتے؟ آپ زندگی کے آخری سانس تک مکمل کوشش کرتے ہیں
کہ اس جسم کے اس اعضاء کو کس دوائی کے ذریعے، کس ملہم کے ذریعے، کس طریقہ کار کے ذریعے، کس کی دعا کے ذریعے، کس کی ہدایت کے ذریعے ہم اپنے دوبارہ صحت مند طریقے کے ساتھ آگے لے کے آ جائیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ ختم نبوت کا محاذ ہو، دین کا محاذ ہو، لوگوں کو ہمیشہ ہم نے دو زمروں میں دیکھا ہے، جو ہم میں سے متاثر ہو گئے ہیں، جن کو تکلیف ہو گئی ہے، ان کو حکمت کے ذریعے، محبت کے ذریعے، تعلقات کے ذریعے، عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے واپس اسلام کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ لیکن جو ابدی دشمن ہیں، جن کا شروع سے ہی ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا، اگر وہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ساتھ نرمی کریں گے یا ہماری کسی بات کا جواب دینے کے اہل نہیں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اسلام کے پاس اپنی سچائی کی تمام دلیلیں موجود ہیں، لیکن وہ مخالفوں کے لیے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے۔ تو ذہن نشین کریں، نبی علیہ السلام جن کے آپ وارث ہیں، ان کے پاس ایک بڑے قبیلے کا سردار آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے یہ بات پتہ لگ گئی، لیکن میں تو بڑے قبیلے کا بڑا آدمی ہوں، 4-5 گناہ کرتا ہوں، تو آپ کے ساتھ لگنا بھی چاہتا ہوں، لیکن ایک وقت میں 4 گناہ نہیں چھوڑوں گا، بیک وقت سارے گناہ نہیں چھوڑوں۔ ابھی مجھے اس بات پہ ایک خوبصورت سی واقعہ یاد آ گیا۔ گزشتہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، کوئی خاتون آئی تو وہ اسلام سے بہت متاثر تھی، تو ان کو جو نالائق میرے پاس لے کے آیا، تو وہ گفتگو چل رہی تھی بھی کس طرح ہم دین میں آئیں، کس طرح اصلاح ہوگی، کس طرح چلے گا۔ تو اس کو کہنے لگا سن، اگر تو نے برقع نہیں نہ کرنا پھر تیرا کوئی حساب نہیں۔ ابتدا بھی ابھی تو ان کو دین کا الف بے بھی نہیں پتہ لگا، نہیں سمجھے تو، لیکن کیونکہ یہ عام آدمی ہے تو اس نے اپنا فتویٰ دینا پہلے ہی مناسب سمجھا کہ میں پہلے اپنا فتویٰ جو ہے وہ اس کے اوپر رائج کر۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ جو بڑا قبیلے کا سردار آیا، تو اس نے 4 باتیں کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، اور مجھے چوری کرنے کی عادت ہے۔ آپ فرما دیں میں ایمان لے کے آؤں گا، آپ کے دست حق کے اوپر بیعت کروں گا، لیکن 4 گناہوں میں سے ایک گناہ پہلے چھوڑوں گا، پھر اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے، ایک وقت نہیں میں چھوڑ سکتا۔ جس طرح سگریٹ پینے والے جھوٹ بولتے نا کہ جی میں ایک وقت نہیں چھوڑ سکتا، آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے نا، نیت نہیں ہے تو اس لیے آہستہ آہستہ کی بات کرتا ہے۔ جس نے کسی کا پیسہ نہیں دینا، اس کے پاس ہے، بولے نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا، کیونکہ نیت نہیں ہے نا، اس لیے تھوڑا کی بات کر رہا ہے۔ تو نیتیں جو پلٹ دیتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، آپ نے کہا چل وعدہ کر لے۔ اس نے سوچا کہ شاید مجھے شراب سے منع کریں گے یا زنا سے منع کریں گے، یہ 2 خطرناک گناہ ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے وعدہ لیا کہ ہم سے وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ اب اس نے وعدہ کیا یہ سوچ کے کہ بہت سستے میں نپٹ گئے، کام بہت ہلکا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ وعدہ کر کے نبی علیہ السلام سے اب نکلا ہے جب وہاں سے، اب سیدھا ہی ایک فاحشہ عورت کے گیا، علاقے میں شور ہو گیا کہ فلاں قبیلے کا سردار ایمان لے آیا ہے۔ اب جب اس کے دروازے پہ پہنچا تو کہنے لگی کیا مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا تمہارے دین میں بھی یہ گنجائش ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کسی بد کردار عورت کے کوٹھے پہ جائے؟ اور اگر آ بھی گئے تم اور کل کو نبی علیہ السلام نے بڑی مجلس میں پوچھا کہ فلاں گناہ تو نہیں کیا تھا، تو اتنے بڑے عہدے کا آدمی کیا لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے گا؟ سچ بولنے کا وعدہ کیا، جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا، اب سچ بول کے کیا اپنی بے عزتی کروانی ہے؟ بات تو تیری بھی ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے پیچھے پلٹا۔ اسی سلسلے میں باقی کے 3 گناہ چھوٹ گئے۔ علماء اپنی حکمت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی مسجد میں 2 گروہ بنا رہا ہے تو ابھی وہ پورا مولوی نہیں بنا ہے۔ اگر نمازیوں میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی ہے تو اس کی حکمت، اس کا تقوی ابھی اس مقام پہ نہیں ہے۔ ارے پھلدار درخت تو جھکا ہوا ہوتا ہے،
बड़ा आदमी तो नरम दिल होता है, वो तो सबको अपने साथ लेके चलता है। हमारे इलाकों में, पूरे भारत में मुसलमानों में बड़ी कमी क्या आई कि हमारे पास मुत्तफिका अलैह बुजुर्ग नहीं रहे। मेरे इस लफ्ज को याद रखिएगा। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी भी कहते हैं भी हमारा है इकबाल, देवबंदी भी कहते हैं इकबाल हमारा है, जमात इस्लामी भी कहती इकबाल हमारा है, अहले हदीस भी कहते हैं इकबाल हमारा है, देवबंदी बरेलवी कहते हैं इकबाल हमारा है। और अब आज के दौर में कोई इकबाल जैसा है जिसको ये तमाम फिरकों के लोग कहते हैं कि ये हमारा है? नहीं, क्योंकि इकबाल जैसा जिगर, उसके जैसा जज्बा, उसके जैसी मोहब्बत, उसके जैसी नबी अलैहि सलाम से अकीदत अब किसी मसलक के बड़े मौलवी के पास है नहीं। इसलिए कोई दूसरे मसलक का मौलवी, दूसरे मसलक का बंदा उसको अपने लिए मोतबर समझता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है जो उनके बाद हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुई है। आइमा अरबा को देख लें, ठीक है कि कोई हम्बली हो सकता है, कोई शाफी हो सकता है, कोई हनफी हो सकता है, लेकिन आइमा अरबा को देखे उनके कौल और फेल को तमाम मसलक के लोग तस्लीम करते हैं, उन पर चूंचरा नहीं करते। उनकी जो जात है, उनकी जो प्राइवेट जिंदगी, उनका जो किरदार है, हमने तो सोचा बस अपने अपने मसलक वालों को भड़काओ, अपनी अपनी हांडी बढ़िया पकाओ, अपने अपने मसलक के लोगों को जोश दिलवा के रखो, चाहे दूसरे को हमें साल में 2 दफा काफिरी क्यों ना बनाना पड़े, 2 दफा मुल्हिद क्यों ना बनाना पड़े, 2-4 दफा इस्लाम से निकालना ही क्यों ना पड़े। बस ये है कि हमारे लोग, हमारी बरादरी के लोग, हमारे मसलक के लोग वो ये समझे कि भी हमारा लीडर बहुत बड़ा है। अरे अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो फिर देवबंद नजर नहीं आएगा, पीछे जाएंगे बरेलवी नजर नहीं आएंगे, और पीछे जाओ अहले हदीस नजर नहीं आएंगे, और पीछे चले जाओ सुन्नी नजर नहीं आएंगे, शिया नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ठीक है कि मसलक बना दिए गए, इन मसलकों से लोगों ने अल्लाह के रसूल का रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन ये तमाम के तमाम मसलक मोहब्बत के लिए, सलूक के लिए, नबी अलैहि सलाम तक पहुंचने के रास्ते को इख्तियार करने के लिए बनाए गए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करने के लिए नहीं बनाए गए। पहले मसलक क्यों बने थे पता है आपको? मसलक क्यों बनाए? आप सब मौलवी बैठे हुए हो, मसलक की इब्तिदा क्यों की गई? कभी सोचा है? अल्लाह चाहते हैं। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से हम बहुत सी बातें सीखते थे। मैंने एक दिन उनको कहा कि इतने मसलक हैं, पर मैं बेटा अल्लाह चाहते हैं कि मेरे नबी अलैहि सलाम की हर एक अदा जिंदा रहे। अगर उन्होंने कभी यूं नमाज पढ़ी है तो यूं नमाज वाले भी हो, और अगर ऐसे पढ़ी है तो ऐसे वाले भी हो। अगर दीन में इबादत पर जोर दिया, इबादत वाले भी हो। अगर आला कारोबार के मियार की बात की तो उस जिमन में भी मुसलमान हो। अगर जद्दोजहद की बात की तो उसमें भी हो। अगर हक का इंसाफ के तराजू को लेकर निकले तो उसमें भी हो। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे नबी की तमाम अदाएं जिंदा रहे, सलामत रहे। अलग अलग मसलक बन गए, किसी ने कोई अदा पकड़ ली, किसी ने कोई अदा पकड़ ली। अब इन अदाओं वालों को तो चाहिए था कि उन अदाओं की पैरवी करते हुए आगे को बढ़ते, दीन की इशाअत की बात करते, मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों से मोहब्बत इस्तवार करते, गैर मुस्लिमों के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार को पेश करते। लेकिन ये क्या हुआ? ये उधर चलने की बजाय आपस में ही टकराने लगे, ये आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे की टांगे खींचने लगे। इनको तो अब ये भी याद नहीं रहा कि मसलक क्यों बनाए थे। मसलक वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ के आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब सबसे खतरनाक बात सुनो, आज के बयान की आखिरी बात। अब ये मसलक क्योंकि बहुत से निखट्टू लोगों के हाथ लग गए, सारे ही अच्छे नहीं है ना, मफाद परस्त बहुत आ गए। सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास मुखलिस लोगों की कमी है, मुखलिस लोगों की कमी। तो अब क्या मामला है? अब मैं आपको अपनी राय देता हूं। जरूरी नहीं कि आप मुझसे मुत्तफिक हो, लेकिन हालात यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी राय यह है उम्मत को कि आप जिस मसलक में है ना, बस वहीं पे खड़े रहिए। ये सीढ़ियां है ना मसलक इस्लाम में जाने की, इस्लाम के करीब होने का रास्ता है। लेकिन अब आप जिस पायदान पर खड़े हैं
بس وہیں کھڑے رہنا ہے, ہلنا نہیں ہے, وہاں سے بالکل بھی ہلنا نہیں ہے, وہاں سے نگاہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنی. کیوں؟ پہلے یہ سیڑھیاں اندر کو جاتی تھیں, اب یہ سیڑھیاں باہر جا رہی ہیں. دیکھو تو صحیح مسئلے فتوے کہاں تک پہنچ گئے. کہاں مسلمان ہے وہ تراویح پڑھتا ہے, کچھ دن بعد اس کو کچھ مسئلے پتہ لگے, بولا بھائی 20 نہیں میں 8 پڑھوں گا. پھر کچھ دن پتہ لگے, بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے ہی نہیں تھے, اپنے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو میری؟ مطلب اب آپ جس پائیدان پہ کھڑے ہیں, اگر یہاں سے آپ نے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو پھر آپ باہر کے راستے پر چلے جائیں گے, اور جب باہر چلے جائیں گے تو اسلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت عطا فرماتے ہیں. تو اب جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہنا ہے. زیادہ فروعی مسائل کے اوپر بحث نہیں, مباحثہ نہیں. فروعی مسائل کی گفتگو ہوگی, اپنی مسجد میں ہوگی, اپنے گھر والوں سے ہوگی, اپنے دوستوں سے ہوگی, کیونکہ ہم ان کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں. نہ فروعی مسائل کی گفتگو کسی پر طنز کرنے کے لیے ہوگی, کسی پہ تنقید کرنے کے لیے ہوگی, کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے ہوگی. کیونکہ اگر اس طرح ہوگی تو پھر ہم اسلام میں جوڑ پیدا کرنے کی بجائے توڑ پیدا کریں. تو عالم تو وہی لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مستحکم کرتے, اس کو مضبوط کرتے. ہم کو اپنی ذات سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کیسے, کس طرح ہم دین کا کام کرتے ہیں. کیا ہمارے اندر واقعی تبدیلی ہے؟ کیا ہماری وجہ سے لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں, یا ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی نعوذ باللہ مخالفت کے اوپر اتر آئے ہیں؟ پہلے ہم کو اپنا کردار جو ہے وہ درست کرنا ہوگا. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.